الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا جو ترجمہ ہے یوں ہے: اے مصطفیٰ آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ توحید کی آیت ہے، برکت کے لیے پڑھی ہے جو گفتگو آگے کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو وحدہ لا شریک ہے، سچ بولنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، سننے کی توفیق بھی دے اور ہمارے ذہن کو کھلا کرے تاکہ حق اور باطل میں ہم فرق کر سکیں۔ تو آئیے آج اکابر امت کے خلاف جو معاندین کی شر انگیز سازشیں ہوئی ہیں یا اب چل رہی ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ان چیزوں کے ہم مکلف نہیں ہیں، یہ فروعی مسائل ہیں، لیکن امت کو چونکہ اس میں الجھ کر بعض اوقات عقائد کی خرابی ہو جاتی ہے ان میں، تو اس لیے یہ ضروری بھی ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پیش کی تھی اور یہ ثابت کیا تھا کہ وہ وحدۃ الوجود میں حلول کے قائل نہیں تھے۔ ان کی کسی تصنیف سے ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ بفرض محال اگر ان کی کسی تصنیف میں کوئی ایسی بات پائی جائے جو کتاب و سنت کے خلاف نظر آئے تو وہ معاندین کی کوئی سازش کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے، یہ اس کا دوسرا پہلو ہے۔ چنانچہ مولانا ابو الحسن علی ندوی اس ضمن میں لکھتے ہیں کہ یہ معاملہ تنہا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نہیں کیا گیا، بلکہ دوسرے اکابر امت بھی معاندین کی، مخالفوں کی، شرانگیزوں کی اس سازش کا شکار ہوئے ہیں۔ ان کی طرف نہ صرف ان اقوال اور عقائد کی نسبت کر دی گئی ہے جن سے وہ بالکل بری تھے، بلکہ ان کتابوں میں ایسے مضامین بھی شامل کر دیے گئے ہیں جو موجب کفر اور گمراہی تھے۔ ایک قدم اس سے بڑھ کر مستقل کتابیں جو کفریہ اقوال پر مشتمل تھیں وہ تصنیف کی گئیں اور ان کی طرف منسوب کر دی گئیں اور ان کی وسیع پیمانے پر اشاعت بھی کی گئی، بڑا مال خرچ کیا گیا۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا۔ معارج القدس، مشکات الانوار بے اصل اور منحول کتابیں ہیں جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے دشمنوں، بدخواہوں، بدبختوں نے تصنیف کی اور پھر ان کی طرف منسوب کر دیا۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں بھی امام شورانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا خیال ہے کہ یہ عمل ہوا ہے اور یقیناً ہوا ہے اور ہو رہا ہے، اب بلکہ تیزی سے ہو رہا ہے، اور مضامین اور مواد کی آمیزش کی گئی ہے۔ ابن تیمیہ کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ شروع سے ان کے معاصرین اور متعصبین کا جو معاملہ رہا ہے اس کی بنا پر یہ بات قطعاً محل تعجب نہیں کہ ان کی طرف اقوال کفریہ اور اہانت آمیز مضامین کا ایک طومار منسوب کر دیا گیا ہو اور بہت سے مخلصین اور اہل حمیت علماء اس سے متاثر ہو کر ان کی مخالفت بلکہ گمراہی اور تکفیر پر آمادہ ہو گئے ہوں۔ ان چیزوں کا میں آگے تذکرہ کروں گا انشاءاللہ تعالی۔
حضرت شیخ ابن تیمیہ بڑے پائے کے بزرگ ہوئے، لیکن بس لوگوں کی شر کا شکار ہو گئے۔ خود 8ویں صدی کے جو شروع کا عرصہ ہے اور پھر 9ویں صدی، یعنی 8ویں صدی کا آخر اور 9ویں صدی کی ابتدا جو شروع ہے، اس میں متعصبین و مخالفین کا ایک گروہ اس بارے میں اتنا غلو کر چکا تھا کہ وہ اس کا فتویٰ دیتا تھا کہ جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ الاسلام کہے، شیخ اسلام کہے، وہ کافر ہے۔ اس قدر وہ متشدد ہو گئے تھے، اور اس کا جو حوالہ ہے وہ دیکھیے، تاریخ دعوت و عظمیت از مولانا سید ابو الحسن ندوی، حصہ دوم، پیج 173-174، مطبوعہ کراچی۔ مولانا کی جو عبارت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاندین اور حاسدین نے علماء خیر، صوفیہ اکرام، علماء امت سے اپنی دشمنی کے جوہر اس رنگ میں بھی دکھائے کہ ان کی تصنیفات میں ایسا مواد شامل کر دیا جو قابل اعتراض تھا، یا پھر ان کے نام ایسی کتابیں مشہور کر دیں جو دراصل ان کی تصانیف تھیں ہی نہیں۔ غالباً مخالفوں، حاسدوں، بدبختوں کی انہی شر انگیز سازشوں کا نتیجہ تھا کہ شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ پر فتویٰ لگایا، مگر وہ خود بھی اس کی زد سے نہ بچ سکے۔ چنانچہ مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس سلسلہ میں سب سے پیش 10ویں صدی ہجری کے مشہور عالم اور مصنف علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، استاد ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جو علامہ ابن حجر مکی ہیں، یہ استاد ہیں علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ انہوں نے ابن تیمیہ کے خلاف بہت سخت فتویٰ لکھا، اور ان کے قلم سے یہ لکھا ہوا ہے، عبد خذلہ اللہ تعالی وأدلہ وآماہ وسماہ وذلہ، اس جیسے الفاظ نکلے۔ مطلب کہ ایسے الفاظ کا، اور یہ جو حوالہ ہے وہ ہے تاریخ دعوت و عظمیت، حصہ دوم، پیج 175-176، مطبوعہ مجلس نشریات اسلام، کراچی۔ اب ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے، لوگوں نے غلط فہمی جو ڈال دی، جسے منافقوں نے ڈال دی مدینہ شریف میں مسلمانوں کے درمیان، صحابہ کے درمیان، وہ کتنی بڑی ہستیاں تھیں۔ تو وہ جو ان کی عبارت ہے، عبد خذلہ اللہ تعالی وأدلہ وآماہ وسماہ وأذلہ، اس کا مطلب ہے ایسا بندہ جسے خدا نے ذلیل و گمراہ کیا، اندھا، بہرا اور پست ہے۔ استغفر اللہ۔ حالانکہ ایسی باتیں نہیں تھیں، لیکن کتنی ہستیاں بڑی ہیں، اور کتنی ہستیوں کے لوگوں کے جو ہے شر انگیز مواد کی وجہ سے ایسے باتیں لکھنی پڑی۔ غالباً اسی قسم کے بے اثر لٹریچر نے ہمارے ہاں شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو کافی متنازع بنا دیا، داغدار بنا دیا، اور عام طور پر یہ مشہور ہو گیا اور کر دیا گیا کہ وہ اتنے متشدد تھے، اس سے بات کروں گا میں، متشدد تھے کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام تک کو بھی نہ چھوڑا، وغیرہ وغیرہ۔ ایسی باتیں نہیں ہیں، یہی میں بتاتا چلوں، ایسی باتیں نہیں ہیں۔ وہ ان کے متشدد ہونے کی کچھ وجوہات ہیں، وہ آگے آئیں گی، اور وہ بھی درست ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، مگر جب ان کی کتاب پڑھی گئی، آپ دیکھ سکتے ہیں، الصارم المسلول علی اشاعتم الرسول، نام بھی دیکھیں نا، الصارم المسلول علی اشاعتم الرسول، تو بڑی حد تک جو شخص اس کو پڑھے، شک و شبہات اس کے رفع ہو جاتے ہیں۔ اس کتاب میں موصوف نے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، گستاخان رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو واجب القتل قرار دیا ہے۔ واجب القتل ہے وہ شخص
جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے۔ چنانچہ اس کتاب کے نام کا ترجمہ بھی گستاخ رسول کے سر پر سونتی ہوئی تلوار ہے۔ ترجمہ بھی دیکھیں نا، گستاخ رسول کے سر پر سونتی ہوئی تلوار، سر قلم سے جدا، سر اس کا قلم کر دیا، تلوار سے جدا، سر قلم۔ گستاخ رسول کی یہ سزا، اس کتاب کا نام بھی یہی ہے۔ اور حکومت نے گستاخ رسول کے لیے جو سزائیں تجویز کی ہیں وہ زیادہ تر شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اسی تصنیف سے ہی کی ہیں، اور یہ ان کی مرہون منت ہیں۔ اس لیے عزیزان گرامی قدر، نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خیال کے مطابق جس شخص کے دل میں رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی محبت اور احترام ہو، اگر وہ بعض فروعی مسائل میں قدر تشدد سے بھی کام لے جائے تو اس سے درگزر کرنا چاہیے۔ اب یہ وقت پورا ہوا، انشاءاللہ میں اس کی گفتگو تھوڑی سی بلکہ میں کر ہی دیتا ہوں، تاکہ کل میں اگلا ٹاپک تصوف سے شیخ ابن تیمیہ کا عملی تعلق یہ بات کروں گا، تھوڑا سا وقت دوں گا۔ مقصود کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس کی یہ صحیح محمود قابل صد تحسین آفرین ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو اس خیال سے اختلاف بھی ہو، نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ ذاتی موقف ہے، اس سے سب کا اتفاق کرنا ضروری بھی نہیں ہے۔ بہرحال میں خود بھی کوئی بات نہیں کرتا، لوگوں علماء خیر کے حوالے سے، شیوخ کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ نصیر الدین شاہ صاحب کہ شیخ ابن تیمیہ کے ساتھ ایسا سلوک سراسر ناانصافی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مجدد ملت حضرت پیر مہدی شاہ صاحب کی بعض تحریروں میں شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی دینی خدمات کا اعتراف پایا جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ پیر مہدی شاہ صاحب تمام مسائل اور عقائد میں شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ متفق تھے۔ فروعی مسائل میں یہ جھگڑا ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، لیکن کوئی بندہ کافر نہیں ہوتا۔ مقصد یہ ہے کہ بعض امور میں شیخ اختلاف کے باوجود آپ اپنے تیمیہ کی ساری دینی خدمات پر یکسر پانی نہیں پھیر دیتے، یہ ان کی اچھی بات ہے، کسی شخص کی وہ تسلیم کرنی چاہیے۔ تو ابن تیمیہ نے تشدد اختیار ضرور کیا، لیکن کئی وجوہات کی بنیاد پر کیا۔ تو یہ پیر مہدی شاہ صاحب کی انصاف پسندی ہے کہ جو شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اچھی باتیں ان کو انہوں نے تسلیم کیا ہے۔ تو موضوعات میں جو حدیثیں گزری ہیں، جیسے حضرت اعلیٰ پیر مہدی شاہ صاحب کی ابن تیمیہ کی تصنیف منہاج السنہ کہ بعض عبارات نقل کرنے اور پھر ان کی روایات پر تبصرہ کرنے کے بعد یہ ثابت کیا ہے کہ حدیث زیر بحث احادیث موضوعہ میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث بلحاظ سند درست اور اس کے راوی مستند ہیں۔ یہ تصفیہ مابین سنی و شیعہ از حضرت پیر مہدی شاہ صاحب صفحہ 63 پر یہ بات لکھی ہے کہ حدیث مذکور کو، یعنی یہ جو حدیث ہے مدینۃ العلم، قابل ذکر ہے، اس میں یعنی شدید اختلاف کیا اور کہ ابن تیمیہ نے ان کے اعتراضات کے مدلل جواب بھی دیے۔ تو ان میں سے ایک حدیث مدینۃ العلم میں وہ قابل ذکر ہے۔ اس حدیث کو شیخ موصوف نے موضوعات میں شمار کیا ہے، لیکن حضرت پیر مہدی شاہ صاحب نے ابن تیمیہ کی تصنیف منہاج السنہ کی بعض عبارات نقل کی اور روایات پر تبصرہ کرنے کے بعد یہ ثابت کیا کہ حدیث جو زیر بحث ہے یہ موضوعات میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث بلحاظ سند درست ہے اور اس کے راوی بھی مستند ہیں۔ یہ تصفیہ مابین شیعہ سنی میں یہ بات لکھی ہے۔ لہذا حضرت پیر صاحب کچھ سرہ کے مسئلے کے مطابق شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بعض دینی خدمات کے اعتراف کے ساتھ اولیاء اللہ تصوف اور بعض دیگر مسائل میں ہمیں بھی ان سے بدستور اختلاف ہے کئی باتوں پہ۔ پیر مہدی شاہ صاحب کی ساری باتیں ہیں، کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے تصوف سے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا عملی تعلق۔ یہ تھوڑی سی ضروری باتیں ہیں تاکہ ہم شخصیت پرستی کی بجائے حقائق کی طرف جائیں، اور جو باتیں ہیں فروعی مسائل ہیں ہم ان میں نہ الجھیں۔ اسی میں ہماری فلاح ہے، اسی میں ہماری چھوٹ ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ۔